جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ دعاؤں کے ساتھ پروگرام طلب خیر میں خداوند کریم کے نام سے ابتدا اور ذکر مصطفیٰ سرکار دو عالم کا صدقہ آپ سلامت رہیں۔ ابتدا کرتا ہوں خداوند وحدہ لا شریک کے نام سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وصلوات اور درود ہو ہزاروں کروڑوں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ تو ماہ ربیع الاول کی خوشیاں، ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے، ربیع النور بھی کہا جاتا ہے، نور کی برسات ہے، بہار ہے، ربیع کا مطلب بہار ہے، نور کی بہار کا مہینہ ہے۔ خداوند کریم آپ کو اس بہار سے ہر رحمت، ہر نعمت، خوشی، برکتیں، رحمتیں، عزت، رزق، سلامتی عطا فرمائے۔ آج قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے پروگرام کی ابتدا کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کیا ہے وہ؟ رحمان و رحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو حکم عزو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، صاحب جلال جو ہے، وہ صاحب بزرگی، صاحب اکرام، وہ ذات جو ہے عزو جل جلالہ، جو حکم دے رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، کہہ دو کہ اللہ سے محبت کرو، جو کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ وہ اتباع کیا ہے؟ وہ اتباع ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ وہ اتباع ہے قرآن اور اطرت سے، وہ اتباع ہے قرآن اور سنت سے، وہ اتباع ہے قرآن سے اور اس کی برگزیدہ ہستیوں سے، کہ جب تم وہ کرو گے تو کیا کرے گا؟ وہ تمہیں بخش دے گا، وہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ تو اس آیت میں دین کیا ہے؟ دین محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، دین سوائے اب محبت کیا ہے آپ سمجھیے گا۔ جب آپ اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی ان ہستیوں سے جب آپ محبت کریں گے تو خدا آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ خالی اللہ سے محبت ہے تو نا 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 نا، پھر نہیں، کہیں بھی نہیں، پھر تو نہیں۔ کیوں کہ اسی ماہ ربیع الاول کے اس میں حکم ہے، ایک حدیث قدسی کا جملہ گزرا ہے، کیا کمال کا جملہ ہے، اے محمد اگر تیرے لیے میں نے دنیا کو خلق کیا ہے، اگر تجھے میں خلق اس میں نہ بھیجتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی پہچان کروانے کی۔ تو کیا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے نور محمد مصطفیٰ کو زمان کنت کنزا مخفیا، ٹھیک ہے، یہ عین قرآن ہے، ملی تو کہیں نہیں یہ حدیث قدسی، مگر یہ عین قرآن ہے۔ جو اس کا مقصد ہے، جو مفہوم ہے، وہ ہے کیا کہا؟ دین محبت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تم اللہ کے قول کو دیکھتے ہو کہ اتباع کرو میرے حبیب، میرے رسول کی، تو میں تم سے محبت کروں گا۔ کہہ دو تم اللہ سے، کہہ دو کیا؟ اے میرے حبیب، قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اتباع رسول کرو، پھر کیا ملے گا تمہیں؟ پھر تمہیں اللہ کی طرف سے روح، خوشی، کامیابی، نجات، بخشش، برکتیں، عافیت، معافی، خوشخبری، نورانیت، رہنمائی، قرب خداوند کریم، مدد، تسکین، محبت، سب کچھ مل جائے گی آپ کو۔ کس اس میں؟ کہ اتباع رسول، اتباع قرآن، اور پھر آگے کیا؟ وہ اطرت ہی، اور رسول کی اطرت سے مودت کرو گے۔ اب اس مودت اطرت رسول میں پھر سب سے اہم پہلو ولایت کا آ جائے گا۔ جب آپ کیا ہے
ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک رسول تمہارا، ٹھیک ہے؟ تو ایک کون؟ جو صاحب امر، اولی الامر ہے۔ اب وہ جو اولی الامر ہے وہ پھر ولایت کا آ جائے گا۔ اب جب اللہ کی اتباع کری، رسول کی اتباع کری، قرآن کی اتباع کری، تو اس میں ولایت کی اتباع لازم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا اور اللہ تمہیں بخش دے گا جی۔ تو آج ہم چلتے ہیں جی اپنے پروگرام، کچھ جواب ہیں جی استخراج قرآن سے جی، آج اس کی طرف چلتے ہیں۔ اور آج ایک اور میں جواب بہت عرصے سے دے رہے تھے، آج مجبور ہے، تو وہ آج عمران خان صاحب کا بھی ایک جواب دے دوں گا جی میں اس میں جی آپ کو، تو سنیے گا جی، آخر میں دوں گا اس کا جواب۔ تو ہم چلتے ہیں جی اپنے استخاروں کی طرف جی۔ استخراج قرآن، جسے آپ اپنی زبان میں استخارہ کہتے ہیں جی۔ خاتون نے نام نہیں اپنا، میسج میں کہتی ہیں کہ بچوں کی شادیوں کے لیے دعا بتا دیں، شوہر ایک عرصے سے علیحدگی اختیار کر گئے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں۔ بی بی آپ پروگرام اگر دیکھتے ہوتے تو آپ یہ سوال نہ مجھے کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے استخراج سورہ نصر کی پہلی 2 آیات دی ہیں، تو بچوں کی شادی کے متعلق آپ نے سورہ احزاب یہ آپ نے تلاوت فرمانی ہے، بچیوں کو بھی کہیے گا، اور جس بیٹے کی شادی کے لیے اسے بھی کہیے گا کہ سورہ احزاب کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ربیع الاول تک استخراج قرآن انہیں اپنے گھر میں آباد دکھا رہا ہے۔ باقی رہ گئے شوہر کی علیحدگی کے لیے، تو اس میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھ کے دعا کیجیے گا، خدا انہیں الٹے قدم لے کے آئے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، رہیں، ان کی خوشیاں دیکھیں، آپ کا گھر سلامت رہے، دعا ہے۔ آگے ہیں جی، بچی سننے سے معذور ہے، ڈاکٹر آپریشن کہتے ہیں، بچے کی عمر 2 سال ہے جی، بھی آ رہا ہے آپریشن، بالکل آ رہا ہے جی۔ تو آپ ایسے کیجیے گا ذرا اچھے ہاتھوں سے، یہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں، کیونکہ پرسوں ترسوں کے اس میں دیکھا نا کہ ایک اچھے ہاتھوں میں نہ پہنچے تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے کیجیے گا، ذرا یہ ضرور دیکھ لیجیے گا، کوئی کسی گاؤں، کسی دیہات، کوئی نہیں، بڑے شہروں میں بہت اچھے ڈاکٹر اور اچھے ہسپتال ہیں، آپ جائیے گا اور وہاں پہ یہ دیکھنا آپ کا کام ہے۔ اور اس میں آپ نے جب تک بچی کا آپریشن نہیں ہوتا تو اس وقت تک آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کہہ رہا ہوں، پہلا اور دوسرا رکوع آپ نے تلاوت کرتے رہنا ہے جی، جب تک آپریشن نہیں، اور آپریشن کامیاب ہے اگر اچھے ہاتھوں میں چلے گئے، انشاءاللہ کامیاب ہے خداوند کریم کے۔ آگے ہے جی، بیٹی خاوند سے ناراض ہو کے گھر آ گئی ہے، صلح ہو جائے جی۔ بیوی اس میں جو آپ نے آیات دی ہیں، ان آیات میں غلطی دونوں کی طرف سے آ رہی ہے، ضد ہے، ضد ختم، جس طرف سے ضد ختم ہو جائے گی ان کی صلح ہو جائے گی، ایک کو تو جھکنا ہوگا۔ اور آپ نے کہا کہ دعا بتا دیں، تو دعا اس کے لیے میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع جی، سورہ آل عمران کا آخری رکوع جی، اور اس کی آخری آیت جو ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور اس کی آخری آیت جی، وہ پڑھیے گا، صدقہ دیجیے گا، اور ذرا تھوڑا سا سمجھائیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا جی۔ ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ شادی کو چند ماہ ہی ہوئے ہیں، تو ابھی سے یہ کام ہو گیا تو پھر اللہ تو۔ اور دوسری بیٹی کو رات کو سورہ واقعہ کی تعلیم انہیں کیجیے گا کہ سورہ واقعہ رات کو پڑھا کریں جی۔ آگے ہیں جی، یہ ہمارے پاس اصغر علی صاحب کہتے ہیں روزگار نہیں ہے اور نہ ہی ملازمت ملتی ہے۔ بھائی یہ تو مسئلہ ہر جگہ پہ آ رہا ہے، ہر جگہ پہ آ رہا ہے۔ روزگار آپ علیحدہ سمجھ رہے ہیں، ملازمت علیحدہ سمجھ رہے ہیں۔ روزگار کا مقصد یعنی کہ بھئی آپ کا جو معاملات ہیں روزی کے، وہ تو ملازمت میں بھی کوئی کوشش کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا۔ بہت زیادہ استغفار کیجیے، اگر 1000 مرتبہ بھی روز پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے گا۔ استغفر اللہ رب واتوب الیہ یا من کل ذنب واتوب، جو بھی آپ کو یاد ہو آپ استغفر اللہ ہی کہتے رہیے گا،
تو یہ آپ نے اپنا کرنا ہے جی۔ یہ آگے بڑا عجیب سا سوال آیا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ مجھے ایسے سوال مت بھیجا کریں کہ میری بچی کو جن تنگ کرتے ہیں اور صرف اتوار کے دن، اور جن بچی کو کہتے ہیں کہ کہیں گھومنے چلیں۔ بھائی جس نے بتایا، جس نے جن چمڑنے کا بتایا، جنوں کا بتایا، گھومنے کا بتایا، چلیں آپ گھومنے چلے جایا کریں، لے جایا کریں جی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی عجیب ہے، میں اس چیز سے نہیں مبرہ، بہت دور ہوں میں اس سے، کیونکہ جہاں بھی دیکھیں میڈیکل پرابلم آئے ہیں، جہاں بھی پوری زندگی میں آج تک، یہ میرا چیلنج ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جن نہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک مثال دے دیں، آپ میرے سامنے لے آئیں، میں آپ کو اس میں میڈیکل پرابلم یا کوئی اور مسئلہ یا ہسٹیریا یا کوئی ایسی چیزیں بچیوں کے معاملات میں اگر نہ نکلتی ہوئیں تو میں آپ کو یہ ثابت کر کے دوں گا۔ یہ نہیں، آپ ایسے کیجئے گا، اتوار والے دن گھومنے پھرنے لے جائیے کریے، جب وہ کہیں تنگ نہیں کرتی، کوئی کچھ نہیں، صرف یہی کہتے ہیں جن کے گھومنے چلیں، تو جنوں کو بھی کچھ کھلا بھی دیجئے گا، وہ آئس کریم تو کھائیں گے نہیں جی، وہ تو آتشی مخلوق ہے۔ تو سنت اور حدیث میں تو ان کے لیے ہڈی اور گوشت، جو ہڈی والا گوشت ہوتا ہے وہ ہے، تو باقی آپ یہ جی۔ اچھا آخر میں آگے ہے جی کہ عمران خان کے لیے کچھ بتائیے جی، استخارہ کریں، یہ بہت عرصے سے سوال آ رہا ہے، تو میرے بھائی مجھے آپ کو بس یہی کہنا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اور جو کہتے تھے وہ دعا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہے آپ بھی وہ پڑھیے گا، سارے پڑھتے رہیے گا جی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اللہ کو جو منظور ہوا تو وہ ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ باقی ملک ہمارا ایک ترقی کی راہ پہ جا رہا ہے، سیلاب اترا ہے، ہاں بڑی اہم بات ہے اس میں۔ ایک تو پاکستان اوورسیز فورم جو ہے، یہ امریکہ والے بڑا کام کیا انہوں نے، جھنگ کا ہوا، جہاں کا میرا دیکھنے کا تجربہ، جھنگ کا ہوا تو وہاں پیر حسن شاہ جی نے بڑا کام کیا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو حکومت تو کر ہی رہی ہے، حکومت کا تو رائٹ ہے، حق ہے جی وہ، مگر یہ رہ گیا ایک بڑی خوش کن بات آئی ایک سامنے ایک صاحب کی، ان کا جی ہماری تھر کا جہاں سے یہ سیلاب گزرا ہے، کچھ علاقہ ایسا ہے راجن پور اور اس سائڈ پہ یہ تھا کہ 100 سال کے بعد ہماری زمین پیاسی کو پانی ملا ہے، کہیں یہ زحمت بنی ہے، کہیں یہ رحمت بنا ہے سیلاب، اور وہ لوگ جو ہیں وہ پانی میں پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں پانی کا۔ یہ اللہ یہ بہتر جانے کہاں اس نے کیا کرنا ہے، کہاں اس کی ذات نے فائدہ دینا ہے، کہاں نقصان، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا، اور یہ جو آپ نے باقی یہ رہا کہ ملک ہمارا جو ہے الحمدللہ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا ہے۔ ذرا آپ بھی صبر اور حوصلے سے دیکھیے گا، بلوچستان جو کل تک ایک ڈھیر بنا ہوا تھا بارود کا، آج وہاں امن کی آشا اور امن کی روشنی پھیل رہی ہے، اور وہ سلامت رہے گا، اور آپ بھی سلامت رہیں۔ اور عمران خان صاحب کا جو استخارہ تھا پوچھ رہے تھے، تو ان کے لیے وہی اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جو اللہ کو منظور ہوا جی تو اللہ پاک کی ذات بہتر کر دے گی۔ باقی ملک ترقی کی راہ پہ ہے، سلام ہے انہیں جو ملک کو ترقی کی راہ پہ ایک 70 سال کے بعد گامزن کر دیا ہے۔ خدا جانیے، تعصب کو چھوڑیے گا، بغض کو چھوڑیے گا، ان چیزوں کو چھوڑ کے ذرا آپ ایک دفعہ دیکھیے گا، کس کی محبت کی نگاہ سے دیکھیے گا، اور سلام ہو ہمارے حاضر حکمرانوں کو، والسلام، دعا۔